السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی کلاس سورۃ الروم آیت نمبر 43 سے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فأقم وجهك للدین القیم من قبل ان یأتی یوم لا مرد له من اللہ یومئذ یصدعون۔ لہذا اقم، اقامہ، یہ پچھلی کلاس میں بھی آیا تھا، یہ ورڈ ہم نے آپ کو بتایا تھا۔ اقام مانے ہوتا ہے کھڑا کرنا، قامہ سے بنا ہے، مانے ہوتا ہے اقامہ مانے کھڑا ہونا سیدھا، اور اقامہ سیدھا کھڑا کرنا، یعنی سیدھا کرنا بھی اس کا مطلب ہوتا ہے۔ مستقیم بھی اسی سے بنا ہے، المستقیم سیدھا، صراط المستقیم سیدھا راستہ، اور یہ آگے قیم بھی اسی سے بنا ہے، سیدھا۔ تو اقم سیدھا کر لو، وجہ کا اپنے چہرے کو، للدین دین کی طرف، القیم سیدھے سیدھے دین کی طرف، دین قیم کی طرف، من قبل قبل اس کے، ان یاتیا کہ آ جائے، عطا یاتی سے یاتی آ جائے، یومن وہ دن، لا نہیں، مرد لہو، مردہ ردہ مانے ہوتا ہے لوٹانا، مردہ لوٹانا، اس کا معنی بھی میم مصدر کے لیے واپسی، واپسی نہیں ہے، لہو اس دن کے لیے، من اللہ اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے اس دن کے لیے واپسی مقدر ہی نہیں ہے، وہ دن ٹلنے والا نہیں ہے۔ یومئذین اس دن، یصدعون لوگ وہ الگ الگ ہوں گے، جدا جدا ہوں گے، الگ الگ کیٹیگری میں ہوں گے۔ بس یہ صاد دال عین ہے، اس کا رول صدع مانے ہوتا ہے پھاڑ دینا، اور تصدع پھٹ جانا، الگ الگ ہو جانا۔ بس اپنا رخ دین قیم کی طرف سیدھا رکھو، قبل اس کے کہ اللہ کی طرف سے ایسا دن آ جائے جس کے لیے واپسی نہیں، اس دن لوگ جدا جدا ہو جائیں گے۔ وصدع بالامر کے معنی ہوتا ہے کسی چیز کو زور زور سے بتا دینا، زور زور سے واضح کرے۔ من کفر فعلیہ کفرہ ومن عمل صالحا فلانفسہم یمہدون۔ بل جس نے کفرا کفر کیا، انکار کیا، فعلیہ تو اسی پر ہے، کفرہ اس کا کفر، یعنی اس کے کفر کا وبال اسی کے اوپر ہی ہوگا۔ ومن کفر ومن عمل صالحا اور جس نے عمل کیا صالح اچھا، فلانفسہم تو ایسے لوگ اپنے ہی لیے، یمہدون بھلائی تیار کر رہے ہیں۔ مہدہ اور مہدہ معنی ہوتا ہے راستہ ہموار کرنا، وہ اپنے لیے ہی راستہ ہموار کر رہے ہیں، اپنی منزل آسان کر رہے ہیں۔ جس نے انکار کیا تو اس کا انکار اسی پر پڑے گا، اور جس نے نیک عمل کیا تو یہ لوگ اپنے ہی لیے سامان کر رہے ہیں۔ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ۔ لِيَجْزِيَ تاکہ وہ بدلہ دے، اللہ الذین ان لوگوں کو جو آمنوا ایمان لے آئے، وعملوا اور انہوں نے عمل کی، الصالحات اچھے اچھے، من فضلہ اپنے فضل سے، انہو بے شک وہ، لا یحب پسند نہیں کرتا ہے، الکافرین انکار کرنے والوں کو، تاکہ اللہ ایمان لانے والوں کو اور نیک عمل کرنے والوں کو اپنے فضل سے جزا دے، بے شک اللہ منکروں کو پسند نہیں کرتا۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ وَمِنْ آيَاتِهِ اور اس کی آیاتوں میں سے ہے، ان کے یرسل، ارسلہ یرسلو معنی ہوتا ہے بھیجنا، اور اس کی آیتوں میں سے ہے، ان یرسلہ کہ وہ بھیجتا ہے، الریاح ہواؤں کو، مبشرات خوشخبری دینے والی بنا کر، ولیذیقکم اور تاکہ وہ چکھائے، اذاق مانے چکھانا، ذوق ذال واوقات اس کا روٹ ہے، اذاق پاسٹ ٹینس ہے، یذیق مضارع، یذیق
تاکہ وہ چکھائے تم کو برحمتی اپنی رحمت میں سے، ولتجری الفلک اور تاکہ جرائے جری مانے ہوتا ہے چلنا، ولتجری الفلک اور تاکہ چلے کشتیاں، بامرہ اس کے حکم سے، ولتبتغوا اور تاکہ تم تلاش کرو من فضلہ اس کا فضل، ولعلکم اور تاکہ تم تشکرون تم شکر کرو۔ شکر ہے شکر مانے ہوتا ہے شکر کرنا، تا سیکنڈ پرسن کے لیے ہے اور واؤن پلورل کے لیے، تم شکر کرو شکر گزار بنو۔ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ وہ ہوائیں بھیجتا ہے خوشخبری دینے کے لیے، تاکہ وہ تم کو اپنی رحمت سے نوازے، اور تاکہ کشتیاں اس کے حکم سے چلے، اور تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو، اور تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَانتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا اور یقیناً ارسلنا ہم نے بھیجا من قبل کا تم سے پہلے رسولن بہت سے رسول الی قومہم ان کی قوم کی طرف، فجاؤہم سو وہ آئے، ہم ان لوگوں کے پاس بالبینات واضح نشانیاں لے کر، لیکن انہوں نے ان نشانیوں کو جھٹلا دیا، ان پر ایمان وہ نہیں لائے، ان کو نہیں مانا۔ نشانیاں لے کر، واضح نشانیاں مطلب ہوتا ہے جس سے انسان کو خوب اچھی طرح سے تمیز ہو جائے، یہ واضح ہوتا ہے کہ وہ بالکل اچھے اور برے کو صاف صاف بتانے والی نشانیاں لے کر آئے، حق و باطل کے درمیان تمیز کرنے والی چیز وہ لے آئے، لیکن انہوں نے اس کے باوجود بھی اس کو نہیں مانا۔ پھر کیا ہوا؟ انتقمنا ہم نے بدلہ لیا، انتقم مانے بدلہ ہوتا ہے لینا، انتقم بدلہ لینا، انتقمنا نون الف زبرنا پاسٹ ٹینس پلورل فرسٹ پرسن، اور ہم نے بدلہ لیا من الذین ان لوگوں سے جنہوں نے اجرم جرم کیا تھا انکار کر کر، بات نہ مان کر، وکان حقا اور اب وکانا اور ہے نصر المؤمنین مسلمانوں کی مدد کرنا، حقا علینا ہمارے اوپر، ہم نے ذمے لے لیا ہے مومنین کا، مومنین کی مدد کرنے کا ہمارے اوپر ذمے ہے، ہم نے طے کر لیا ہے کہ ہم مومنین کی مدد کریں۔ اور ہم نے تم سے پہلے رسولوں کو بھیجا ان کی قوم کی طرف، بس وہ ان کے پاس کھلی ہوئی نشانیں لے کر آئے، تو ہم نے ان لوگوں سے انتقام لیا جنہوں نے جرم کیا تھا، اور ہم پر یہ حق تھا کہ ہم مومنوں کی مدد کریں گے۔ اللہ الذی یرسل الریاح فتثیر سحابا فیبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله۔ اللہ اللہ ہی ہے وہ ذات جو یرسلو بھیجتا ہے الریاح ہواؤں کو، فتثیر سحابا پھر وہ چلاتی ہیں بادلوں کو، فیبسطه بسط یبسط مانے ہوتا ہے پھیلانا، فیبسطہ پھر وہ ان کو پھیلاتا ہے، فی السماء آسمانوں میں، کیف یشاء جیسے وہ چاہتا ہے، ویجعلہ اور وہ کر دیتا ہے ان کو کسفن تہ در تہ، کسفہ مانے ہوتا ہے ڈھانپ لینا، کسوف چاند گرہن کو ہی بولتے ہیں جب اس کی روشنی دکھائی دینی بند ہو جاتی ہے، وہ ڈھک جاتا ہے۔ تو ایسے ہی کسفتن کا پلورل ہے کسف، ایسا ٹکڑا بڑا جو ڈھانپ لے کسی چیز کو۔ اب یہ ایک دوسرے کے اوپر پلورل ہے تو ایک دوسرے کے اوپر تہ بتہ، وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا پھر وہ ان کو تہ بتہ کر دیتا ہے، فَتَرَى الْوَدْقَ پھر تم دیکھتے ہو، الودق ودق مانے روشنی بجلی بھی ہوتی ہے اور بارش بھی ہوتی ہے، یہاں پہ بارش کی میننگ میں ہے فَتَرَى الْوَدْقَ پھر تم بارش کو دیکھتے ہو، يَخْرُجُ وہ نکلتی ہے من خلالہ ان کے بیچ سے۔ اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے، بس وہ بادل کو اٹھاتی ہے، پھر اللہ ان کو آسمان میں پھیلا دیتا ہے جس طرح چاہتا ہے، اور وہ ان کو تہ بتہ کرتا ہے،
پھر تم میہ کو دیکھتے ہو کہ اس کے اندر سے نکلتا. بسطا کا مضارع فعل ہے بسطا. یبسطو رزق کا پیچھے بھی آیا تھا یہ والا ورڈ، اس لیے ہم نے بتایا نہیں تھا آپ کو. بسطا کا مضارع فعل یبسطو، پھیلانا، کشادہ کرنا. فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. فَإِذَا، پھر جب أَصَابَ بِهِ وہ پہنچاتا ہے اس کو، وہ اللہ پہنچاتا ہے یعنی بھیجتا ہے اس بارش کو، مَن يَشَاءُ جس کو چاہتا ہے، من عبادی اپنے بندوں میں سے، اذا ہم تو وہ لوگ، تو تب وہ یستبشرون خوش ہو جاتے ہیں. استبشرہ معنی ہوتا ہے خوش ہو، وہ خوش ہو جاتے ہیں. یا تھرڈ پرسن کے لیے ہے اور واؤ نون پلورل کے لیے، وہ خوش ہو جاتے ہیں. پھر جب وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اسے پہنچا دیتا ہے تو یکایک وہ خوش ہو جاتے ہیں. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِم مِّن قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ. وَإِن كَانُوا، اور ان کانو اگرچہ وہ تھے، من قبل قبل اس کے، ان ينزل کے نازل کیا گیا، نازل کیا گیا تھا، علیہم ان پر، من قبل ہی اس سے پہلے، لمبلسین. ابلسا یہ ورڈ بھی پیچھے آیا، مایوس ہو جانا. مبلس مایوس یا ان کے ساتھ پلورل ہے، تو وہ مایوس تھے اس سے پہلے، اور وہ اس کے نازل کیے جانے سے قبل خوشی سے پہلے نا امید تھے. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. فانظر سو دیکھو، نظارہ سے فعل انظر، دیکھو، الى آثار رحمت اللہ اللہ کی رحمت کے آثار کو، کیفا کیسے، یحیی وہ زندہ کرتا ہے، الارض زمین کو، بعد موتها اس کے مر جانے کے بعد. ان ذالک بے شک یہ لمحیی بے شک وہ لمحیی الموتى مردے کو زندہ کرنے والا ہے. جیسے زمین کو زندہ کرتا ہے اسی طرح وہ مردوں کو بھی زندہ کرنے والا ہے. تو مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے وہ کوئی بعید چیز نہیں ہے. بار بار اس چیز کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے تاکہ انسان اس پر دھیان دے، غور کرے. زیادہ تر آدمی نافرمان اسی لیے ہوتا ہے اور انجام کو بھولنے کی وجہ سے وہ غلطیاں کرتا ہے. ان ذالک لمحیی الموتى بے شک وہ محیی، احیا سے محیی کرنے والا، محیی زندہ کرنے والا ہے، الموتى مردوں کو. وہ ہوا اور وہ علی کل شیء قدیر ہر ایک چیز پر قادر ہے، قدرت رکھتا ہے. بس اللہ کی رحمت کے آثار کو دیکھو، وہ کس طرح زمین کو زندہ کر دیتا ہے اس کے مردہ ہو جانے کے بعد. بے شک وہی مردوں کو زندہ کرنے والا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَظَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ. وَلَئِنْ اور اگر، ارسلنا ہم بھیج دیتے ہیں، ریحًا ہوا کو، فَرَأَوْهُ پھر وہ دیکھتے ہیں، مصفرًا اس کو دیکھتے ہیں، اس کو مطلب کھیتی کو، اپنی کھیتیوں کو، پھر وہ دیکھتے ہیں مصفرًا زرد، پیلی، لظلوا من بعدہ تو اس کے بعد وہ ہو جاتے ہیں، یکفرون انکار کرنے والے، وہ انکار کرنے لگ جاتے ہیں. یعنی اگر بھلائی پہنچتی ہے تو خوش ہو جاتے ہیں، اور اگر ان پر کوئی ہوا آتی ہے، تیز ہوا، اور پھر وہ اس کے بعد اپنی کھیتیوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ خشک ہو گئی ہیں اور خشک ہونے کے بعد زرد پڑ گئی ہے، تو وہ پھر انکار کرنے والے بن جاتے ہیں، ناشکرے بن جاتے ہیں. اور اگر ہم ایک ہوا بھیج دیں پھر وہ کھیتی کو زرد ہوئی دیکھیں تو اس کے بعد وہ انکار کرنے لگیں گے. فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ. فَإِنَّكَ بے شک تم، لا تسمع اسمع معنی ہوتا ہے سنانا، سمع سننا، اسمع سنانا، بے شک تم لا تسمعو نہیں سنا سکتے، الموتا مردوں کو، میت کا پلورل ہے موتا، ولا تسمعو نہ تم سنا سکتے ہو، الصم اصم کا پلورل ہے سم، بہرا، الدعاء بات، پکار، نہ تم بہرے کو پکار سنا سکتے ہو، جبکہ
वल्लौ वो फिर गया, मुदबिरीन। अदबरा माने होता है पीठ फेर लेना, पीठ दिखाना। तो जब वो फिर जाए पीठ फेर कर जब चला जाए, तो उस हालत में तो ये चीज नामुमकिन हो जाती है। बहरा है, और फिर वो आंखों से देख के चलिए रुक सकता है कि भाई आप बात समझ ले इशारे से, लेकिन वो उसने आंखें भी अपनी फेर ली है, पीठ दिखा दी है। तो आप कितने चिल्लाते रहे पीछे से, उसको तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। तुम मुर्दों को नहीं सुना सकते, और ना तुम बहरों को अपनी पुकार सुना सकते हो, जबकि वो पीठ फेर कर चले जा रहे हो। वमा अंत बिहादिल उम्मी अन ज़लालतिहिम इन तुस्मिउ इल्ला मन युमिनु बिआयातिना फहुम मुस्लिमून। वमा अंता, और तुम नहीं हो, बिहादिल उम्मी, आमा का प्लूरल है उम्यून, और तुम नहीं हो राह दिखाने वाले, अल अंधे को, अन ज़लालतिही, उनकी गुमराही के बाद, उनके भटक जाने के बाद। इन तुस्मिउ, तुम सुना सकते हो, या इन नहीं के लिए है, हमने तर्जमा इसलिए नहीं किया क्योंकि आगे इल्ला आ रहा है। तो जब इन और इल्ला आते हैं और इन नहीं के माने में होता है, तो फिर इल्ला का तर्जमा भी नहीं करते, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं, नहीं तुम सुना सकते मगर उसी को जो युमिनु बि आयातिना, ईमान रखता है हमारी आयतों पर, वह मुस्लिमून, और वो मुस्लिम होते हैं। और न तुम अंधों को उनकी गुमराही से निकाल कर राह पर ला सकते हो, तुम सिर्फ उसको सुना सकते हो जो हमारी आयतों पर ईमान लाने वाला हो। बस यही लोग इताअत करने वाले हैं। अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम मिन ज़ुअफ़िन सुम्मा जअल मिन बअदि ज़ुअफ़िन क़ुव्वतन सुम्मा जअल मिन बअदि क़ुव्वतिन ज़ुअफ़न व शैबह यख़्लुक़ु मा यशा व हुवल अलीमुल क़दीर। अल्लाह, अल्लाह ही है, अल्लज़ी जो, खलक़कुम उसने पैदा किया तुमको, मिन ज़ुअफ़िन कमजोरी से, सुम्मा जअला फिर बनाया उसने, मिन बाद ज़ुअफ़िन कमजोरी के बाद, कुव्वतन मजबूत, सुम्मा जअला फिर बनाया, मिन बाद कुव्वतिन मजबूती के बाद, ज़ुअफ़ा कमजोरी, व शैबा और बुढ़ापा, यखलुकु वो पैदा करता है, मायशा जो वो चाहता है, वह हुआ और वो अल अलीम सब जानने वाला, अल कदीर सब चीज पर कादिर है। अल्लाह ही है जिसने तुमको नातवानी से पैदा किया, फिर नातवानी के बाद कुव्वत दी, नातवानी माने कमजोरी है, फिर कुव्वत के बाद ज़ौक़ और बुढ़ापा तारी कर दिया। वो जो चाहता है पैदा करता है, और वो इल्म वाला, कुदरत वाला है। वयौम तक़ूमुस्साअतु युक़सिमुल मुजरिमून मा लबिथू गैर साअह कज़ालिक कानू युफ़कून। वयौम, और जिस दिन, तक़ूमुस्साअतु, क़ामा यक़ूम माने होता है कायम होना, वो ये उसी से खड़े होने वाले वर्ड से, लेकिन सा के माने में है वक्त का आ जाना, टाइम पूरा हो जाना, कयामत कायम हो जाना। और जिस दिन कयामत कायम होगी, युक़सिमुल मुजरिमून, अक़सम युक़सिम माने होता है कसम खाना, युक़सिम कसम खाएंगे, अल मुजरिमून मुजरिम लोग, क्या कसम खाकर बोलेंगे वो, मा लबिसू कि वो नहीं ठहरे, लबिसा माने ठहरना, नहीं वो ठहरे, गैर साआ सिवाय चंद साथ के, सिवाय कुछ वक्त के, यानी वो बस एक घड़ी चंद साथ ठहरे हैं। कज़ालिका इसी तरह, कानू वो थे, युफकून फेर दिए जाते, वो इसी तरह दुनिया में भी हकीकत से फेर दिए जाते थे, यानी उनको हक, अफका अन माने, देखे अफका अफिकु माने होता है झूठ करना, झूठ बोलना, ये भी इसका एक मीनिंग है। और अफका अन के माने होता है किसी को किसी चीज से हटा देना, तो उसी से युफकून उनको हटा दिया जाता था हक बात से, वो फिर जाते थे हक बात से। इसी तरह वो दुनिया में भी हकीकत को नहीं पहचान सके, और आज भी वो हकीकत नहीं पहचान पा रहे हैं। ऐसा लग रहा है उनको जैसे चंद ही वक्त गुजरा है, चंद ही घंटे गुजरे हैं, थोड़ा सा ही टाइम गुजरा है। और जिस दिन कयामत बर्पा होगी, मुजरिम लोग कसम खाकर कहेंगे कि वो एक घड़ी से ज्यादा नहीं रुके। इस तरह वो फेरे जाते थे दुनिया में भी हकीकत से, और अब भी।
وقال الذين اوتوا العلم والایمان لقد لبثتم في كتاب الله الى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون وقال الذين اوتوا العلم، اور کہا ان لوگوں نے جن کو اوتو ان کو دیا گیا العلم علم، جن کو علم دیا گیا، والایمان اور ایمان کی دولت سے نوازا گیا، لقد لبستم وہ کیا کہیں گے، لقد لبستم یقیناً تم ٹھہرے ہو، فی کتاب اللہ اللہ کی کتاب میں، الی یوم البعث قیامت کے روز تک، یوم بعث تک تم رکے ہو، ٹھہرے ہو، یہ جو وقت گزرا ہے تم پر، یہ اللہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، اور کب تک ہے وہ وقت، تمہاری موت سے لے کر وہ روز محشر تک، قیامت کے دن تک ہے۔ فہذا یوم البعث تو یہ یوم البعث ہے، روز محشر ہے، یوم مانے دن، البعث مانے اٹھایا جانا، ولکنکم لیکن تم لوگ کن تم تھے لا تعلمون نہیں جانتے، کہ تم نہیں جانتے تھے۔ اور جن لوگوں کو علم اور ایمان عطا ہوا تھا وہ کہیں گے کہ اللہ کی کتاب میں تو تم روز حشر تک پڑے رہے، بس یہ حشر کا دن ہے لیکن تم جانتے نہ تھے۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ فَيَوْمَئِذٍ تو اس دن، لا ينفع نفع، ينفع مانے ہوتا ہے نفع دینا، لا ينفع نفع نہیں دے گی، الذین ظلموا ظالموں کو، معذرتهم ان کا معافی مانگنا، ان کی معذرت، تو ان کی جو معذرت ہوگی، ان کے ایکسکیوز جو ہوں گے وہ اس دن کوئی نفع بخش نہیں ہوں گے، کن کے، الذین ظلموا لوگوں کے جنہوں نے ظلم کیا، ظالموں کے، ولاہم اور نہیں وہ لوگ، یستعتبون استعتبا جو ورڈ ہے اس کا معنی ہوتا ہے کسی سے چاہنا کہ وہ معافی مانگے، کسی سے چاہنا کہ وہ معافی مانگے، اور پھر اس کے بعد جب کوئی معافی مانگتا ہے تو ظاہر سی بات ہے، اگر جیسے کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی سے ناراض ہیں لیکن آپ یہ سوچتے ہیں کہ اگر یہ معافی مانگے گا تو میں ترنت ہی اس کو معاف کر دیں گے، معاف کر دوں گی یا معاف کر دوں گا، یہی ورڈ ہوتا ہے استعتبا، یعنی کسی سے چاہنا کہ وہ معافی مانگے اور پھر اس کو معاف کر دے آدمی، تو نہ تو ان کی معذرت اور ان کے ایکسکیوز قبول ہوں گے، اور نہ ان سے یہ چاہا جائے گا کہ وہ معافی مانگے، ان سے یہ بھی نہیں چاہا جائے گا، پس اس دن ظالموں کو ان کی معذرت کچھ نفع نہ دے گی، اور نہ ان سے معافی مانگنے کے لیے کہا جائے گا۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا اور یقیناً ہم نے مثال دی، للناس لوگوں کے لیے، فی هذا القرآن اس قرآن میں، من کل مثل ہر ایک طرح کی مثال، یعنی جتنی سمجھانے کے لیے جتنی مثالیں دینی چاہیے تھی اتنی مثالیں ہم ان کو دے کر سمجھا چکے ہیں، طرح طرح سے ہم ان کو مثالیں دے چکے ہیں، بہت طرح سے سمجھایا، تو جتنی طرح سے ان کو سمجھایا جا سکتا تھا ہم نے اس کو سمجھایا، اور مجبور اللہ نے کرنا نہیں تھا کسی کو، کیونکہ اللہ نے وہ قانون بنائے نہیں کہ کسی کو مجبور کرے، ورنہ اللہ تو اس چیز پر بھی قادر ہے کہ سب کو اسی طرح بناتے، لیکن یہ ایک امتحان ہے، بس ان کے اندر اچھائی اور برائی کی تمیز کی جو چیز تھی، جو جوہر تھا وہ عطا کیا، جیسے پیچھے آیا تھا آیت میں کہ ہم نے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ کی فطرت، وہ دین فطرت جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا، اب پھر یہ امتحان ہے، اس کے باوجود بھی بہت طرح طرح سے مثالیں دی ہر طرح سے سمجھانے کے لیے، بل ان جیتا ہوں لیکن اگر جیتا تم آؤ ہوں ان کے پاس بھی آیتین کوئی نشانے لے کر، لیقو یعنی اب کچھ بھی آپ ان کے پاس لے کر آ جائیں، لیقولن تو ضرور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفرو انکار کیا، ان انتم نہیں ہو تم الا مگر مبتلون باطل، یعنی تم ہی غلط ہو، تم کو غلط ٹھہرائیں گے، تم کسی بھی طرح سے ان کو سمجھانے کی کوشش کرو، کیونکہ ہم ان کو سمجھا چکے ہیں، اور ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر قسم کی مثالیں بیان کی ہیں، اور اگر تم ان کے پاس کوئی نشانی لے آؤ تو جن لوگوں نے انکار کیا ہے وہ یہی کہیں گے کہ تم سب باطل پر ہو۔
كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. یہ اللہ کی سنت ہے کہ جو آدمی انکار پر ڈٹ جاتا ہے تو پھر اس کو کوئی بھی مثال اور کوئی بھی نشانی اس کو پھر فائدہ نہیں پہنچاتی، پھر اس کے دل پر مہر لگ جاتی ہے. ایک وقت ہوتا ہے، اس وقت تک اگر وہ اپنے اس جوہر کو استعمال کرتا ہے جو اللہ نے اس کو دیا ہے، اور اپنی عقل کو استعمال کر کے وہ حق کو اگر سمجھنا چاہتا ہے تو وہ سمجھ سکتا ہے. اس کے بعد اللہ کی طرف سے پھر مہر لگ جاتی ہے. کذالک، اسی طرح یطبع اللہ، اللہ تبع یطبع مانے ہوتا ہے مہر لگانا، اللہ مہر لگا دیتا ہے علی قلوب الذین، ان لوگوں کے دلوں پر جو لا يعلمون، علم نہیں رکھتے. اس طرح اللہ مہر کر دیتا ہے ان لوگوں کے دلوں پر جو نہیں جانتے. فاصبر ان وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. فاصبر، سو صبر کرو، ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ حق ہے، سچا ہے. تو ان کے انکار پر اور ان کی طرف سے تان و تشنی پر تم غمزدہ نہ ہو اور اپنے آپ کو جمائے رکھو، اور ایسا نہ ہو جائے. ولا استخفن، استخفا خفیف سے بنا ہے، معنی ہوتا ہے ہلکا، خفیف معنی. استخف معنی ہوتا ہے کسی کو ہلکا سمجھنا، ہلکا پا لینا. اور ایسا نہ ہو کہ تم کو ہلکا پالے، ہرگز ایسا نہ ہو. کون؟ الذین، وہ لوگ جو لا یقینون، یقین نہیں رکھتے ہیں، ایمان نہیں لاتے ہیں، وہ لوگ تمہیں ہلکا نہ پائیں. تو وہ ایسا نہ ہو کہ اپنے تانے و تشنی سے اور تم وہ جو تکلیف اور ستانے ہیں اس کی وجہ سے، ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں اس چیز سے پھیر دے جس پر تم صبر کرو اور اس پر جمے رہو. اللہ کا وعدہ سچا ہے، وہ ان لوگوں سے بھی بدلہ لے گا جنہوں نے جرم کیا. انکار کرنے والے لوگ جو پیچھے والی آیت میں تھا فانتقمنا، جیسے پیچھے اللہ کی سنت تھی کہ ہم نے بدلہ لیا ان لوگوں سے، تو وہاں بھی دنیا میں بھی تمہیں کامیابی ملے گی اور آخرت میں تو کامیاب ہو ہی آپ. تو اس لیے ڈٹے رہو، اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور وہ لوگ جو ایمان نہیں رکھتے، یقین نہیں رکھتے، تم کو ہلکا نہ سمجھے. بس تم صبر کرو، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور تم کو بے برداشت نہ کر دیں وہ لوگ جو یقین نہیں رکھتے. یہ آج کا ہمارا سبق ہے. سورہ روم ہماری ختم ہو گئی ہے آج. آپ اس کی ورڈز ملیں گے، اچھے سے یاد کر لیجیے گا. السلام علیکم.